بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ نماز سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے 3 شرطیں ہم پڑھ چکے تھے۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد کی اس مجلس میں چوتھی شرط سے پڑھنا شروع کریں گے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرط ہے الانقیاد المنافی للترک۔ انقیاد کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینے کو۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر انسان سر تسلیم خم کر دے، چاہے اس کی طبیعت چاہے وہ فیصلہ اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کے خلاف ہو یا موافق ہو۔ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ آ جانے کے بعد وہ شخص اور اعراض نہ کرے، ترک نہ کرے، بلکہ اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وَيُسْلِمْ وَجْهَهُ أَن يَنْقَدَ وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى هِيَ كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر دے اور وہ موحد ہو، محسن یہاں موحد کے معنی میں، وَهُوَ محسن اے وَهُوَ موحد، اور وہ توحید کا اقرار کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہو، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو حقیقت میں اسی شخص نے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کو حقیقت میں مضبوطی کے ساتھ کس نے پکڑا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر دے اس حال میں کہ وہ موحد ہو، حقیقت میں اس نے ہی لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ العروۃ الوثقی سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ العروۃ الوثقی سے مراد اس آیت میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور محسن سے مراد موحد ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ حقیقت میں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے والا بندہ کون ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اطاعت کا مظاہرہ کرتا ہے، اعراض نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں چھوڑتا، تو ایسا شخص حقیقت میں اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہے۔ ایک اور آیت اس شرط کی دلیل ہے، وہ آیت ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، وَأَسْلِمُوا وَمَعْنَا أَسْلِمُوا لَهُ انقادوا لَهُ وَاسْتَسْلِمُوا لَهُ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 چیزوں کا حکم دیا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پہلے جملے میں انابت کا حکم دیا۔ انابت کہتے ہیں اللہ کی طرف پلٹنے کو، رجوع کرنے کو۔ اگر انسان سے کوتاہی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ دوسرا حکم کیا دیا؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دو۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد
اللہ رب العالمین کے فیصلوں کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنی زبان سے کلمے کا اقرار تو کیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب فیصلہ آیا تو وہ فیصلہ ہمارے دلوں پر ناگوار گزر رہا ہے، اسے ہمارا دل قبول نہیں کر پا رہا ہے، ہمارے ذہن کے اندر اس کے تعلق سے بہت سارے اعتراضات جنم لے رہے ہیں، تو یہ حقیقت میں سر تسلیم خم کرنا نہیں ہوا، اور اس کلمے کے ایک شرط کو اس نے گویا کہ منہدم کر دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس شرط کی پاسداری کرے اور اللہ رب العالمین کے حکم اور فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے متعلق بیان کیا ہے کہ اگر وہ اپنے درمیان رونما ہونے والے اختلافات کے معاملے میں آپ کو اپنا فیصل تسلیم نہیں کرتے تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کوئی فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے، چاہے آپ کی مرضی اور آپ کی طبیعت کے مطابق ہو یا مطابق نہ ہو، مخالف ہو۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ رجم کی سزا، زنا کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے، یہ فیصلہ میں قبول نہیں کر پا رہا ہوں، میرا دل اسے قبول نہیں کر رہا، میرے مزاج کے خلاف ہے، کیا کہا جائے گا؟ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شرط کو پورا کیا، اس کے دل کے اندر ابھی بھی استسلام نہیں آیا ہے، سر تسلیم خم نہیں کر رہا ہے۔ چور کی سزا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اس طرح بے شمار فیصلے اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے ہمیں سنائے گئے ہیں۔ انسان کیا کرتا ہے بسا اوقات؟ ان فیصلوں کو من و عن قبول کرنے میں اس کا دل اسے تیار نہیں ملتا، مزاج کے خلاف معلوم ہوتا ہے، اور مزاج کے خلاف معلوم ہونے کی وجہ سے، طبیعت پر گرا گزرنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ ترک کر دیتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ایک شرط کو گویا کہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ لا الہ کا اقرار کرنے کے بعد ایک کلمہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے، اس کے رسول کے سامنے آپ اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ آ جانے کے بعد چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے رسول کا فیصلہ ہے، یہی حتمی ہے، اور اس سے بہتر کوئی دوسرا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی دوسرا فیصلہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص پیش کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے میراث کا نظام متعین کیا ہے، اس کو اتنا ملنا ہے، اس کو اتنا ملنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں فلاں کو زیادہ ملنا چاہیے تھا، فلاں کے زیادہ حقوق ہیں، اس کا دل قبول نہیں کر پا رہا ہے اس کو۔ اگر والد کی وفات ہو جائے تو دادا کے ترکے میں سے پوتے کو شریعت نے میراث میں حصے دار نہیں مانا ہے، اس کے لیے دوسرے طریقے ہیں جس کی تفصیل آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ فیصلہ ظالمانہ لگ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح بے شمار فیصلے ہیں جسے اس عقل کی بنا پر آپ اس کی حقیقت کو اور اس کے اندر جو حکمت ہے اللہ کی طرف سے، اس حکمت کو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ ان موقعوں پر لا الہ الا اللہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے تو سب سے بہترین فیصلہ ہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دوسرے ممالک کے اندر، یورپ کے اندر اور فلاں جگہوں پر اس طرح کے قوانین ہیں، اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ اس سے اچھے ہیں، یا وہ فیصلہ بھی شریعت کی طرح ہی ہے گرچہ اس سے اچھا نہیں ہے، اس کو بھی شریعت کی طرح ہی فیصلہ سمجھ رہا ہے، اس کو بھی شریعت کی طرح ہی قانون سمجھ رہا ہے، تو اس نے حقیقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے ہم پھر اور چون چرا کی کوئی گنجائش باقی نہ رکھیں۔ تو یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی ایک اہم شرط
الانقیاد، اطاعت ہو، فرما برداری ہو، سر تسلیم خم کر دینے والا ہو. اگر اس طرح اس نے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے فیصلوں کے سامنے اپنا رویہ ظاہر کیا، دل کے اندر حقیقت میں وہی استسلام ہے، قبول کرنے کا جذبہ ہے، اطاعت اور فرما برداری ہے، ترک نہیں ہے اللہ کے فیصلوں کا. کفار کیا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے؟ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. بعض چیزیں جو مزاج کے موافق معلوم ہوتی ہیں کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. وہاں پر فوراً اطاعت و فرما برداری کا حکم مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مزاج کے خلاف کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہاں پر اس کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، اگر وہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین کے کتاب کے اندر موجود ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، تو اس کے بعد چوچرا کی گنجائش نہیں ہے. وہ سب سے بہتر فیصلہ ہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں اس کے شروط میں سے ہے. قبول اور انقیاد میں کیا فرق ہے؟ قبول اور انقیاد میں، قبول کے اندر ہم نے کیا کہا کہ قبول یہ رد کے منافی ہے، اور انقیاد یہ ترک کے منافی ہے، چھوڑ دینا اسے کہتے ہیں، اور اسے رد کرنا وہ ایک درجہ اس سے اوپر ہے. اور اس نے صرف چھوڑا ہوا ہے، رد نہیں کر رہا ہے. اور یہاں پر رد ہے، نکتہ چینی جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں ہم. ایک تو ہے کہ وہ عمل نہیں کر پا رہا، اور دوسرا ہے کہ اعتراض کر رہا ہے، کہ نکتہ چینی کر رہا ہے کہ یہ حکم یہی میرے دل کے اوپر گرا گزرتا ہے. کیسے ایک انسان کو دوسرے انسان کے قتل کے مقابلے میں قتل کر دیا جائے، قصاص لیا جائے. کیسے کسی شخص کو جو شادی شدہ ہو زنا کی وجہ سے اسے رجم کر دیا جائے. ایک چور کو صرف چوری کرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے. کہہ رہا ہے کہ یہ بے ایمانہ ہے. یہ انسانیت کے معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. ایک عورت کو پردے کے اندر رکھا جائے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. تو کیا یہ نکتہ چینی ہے؟ یہ صرف ترک کرنا نہیں ہے، یہ صرف یہ کرنا، رد کرنا ہے. یہ تو رد کرنا ایک الگ چیز ہے، ترک کرنا الگ ہے. کوئی چھوڑ رہا ہے وہ، لیکن اس کے اوپر رد کر رہا ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ قوت رکھتے ہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دے، اس کے اندر ترک کی کوئی صفت نہ پائی جائے، بلکہ اس کے سامنے اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کرے. پانچویں شرط ہے الصدق المنافی للکذب. یہ اردو تعبیر ہے جسے عربی میں تسلیم کہتے ہیں، استسلام کہتے ہیں اردو کے اندر. اور اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی بلا چوں چرا مان لینا، بلا چوں چرا مان لینا، اس کو کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا. بلا چوں چرا اس کو مان لینا. جیسے جج فیصلہ کرے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ماننا مجبوری ہے، اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا، وہ جج ہے. اور ایک ہے کہ رضا مندی کے ساتھ بلا چوں چرا کہ یہی سب سے بہتر فیصلہ ہے، چاہے میرے خلاف ہو چاہے میرے مطابق ہو، یہی سب سے بہتر فیصلہ ہے. اس کو کہتے ہیں استسلام، انقیاد، کہ بلا چوں چرا رضا مندی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اسے قبول کر لیا، اس کو کہتے ہیں استسلام. تو یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر یہ صفت پائی جائے کہ وہ بلا چوں چرا اس فیصلے کو تسلیم کر لے، اس فیصلے کو قبول کر لے، اور اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرے. اسی وجہ سے آپ پائیں گے کہ بے شمار ممالک کے اندر جن قوانین کے اوپر وہ نکتہ چینی کرتے ہیں اور اسے غیر انسانی قانون کہتے ہیں،
خود اپنے ممالک کے اندر ان میں سے بہت سارے قوانین کو وہ آخر میں نافذ کرتے ہیں. جیسے کہ اسلام کا ایک قانون ہے میراث کے اندر کہ اگر کوئی وارث نہیں ہے تو اسے آپ کتنا دے سکتے ہیں؟ ثلث، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. ابھی 2 دن پہلے ایک شیخ اسی قانون وراثت پر خطاب کر رہے تھے. انہوں نے امریکہ اور برٹن کے اندر جو نظام وراثت ہے اس کے ساتھ اسلامی نظام وراثت کا تقابل پیش کیا، اور اس میں بیان کیا انہوں نے حوالوں کے ساتھ کہ پہلے برٹن کے اندر یہ قانون تھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی آپ اگر محروم کر دیں اور کسی کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، کوئی آپ کی خدمت کر رہا ہے، اسے پوری جائیداد اس کے نام کر دے تو آپ کو اختیار ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بہت سارے برے نتائج ظاہر ہوئے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، کہ بہت سارے لوگ جو کروڑ پتی تھے خود ان کے قریبی رشتہ دار، بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں، یہ فقیر رہ گئے، اور جو دوسرے دور کے لوگ تھے ان کو انہوں نے مالا مال کر دیا. جب اس طرح کے بہت سارے مفاسد ظاہر ہوئے تو حکومت نے یہ قانون کر دیا کہ کوئی بھی شخص اس طرح وصیت کرنا، جسے ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دان کر دینا، عطیہ کر دینا، ہبہ کر دینا، وہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے آخر میں قانون بنا دیا. گرچہ وہ اسلام کا نام نہ لے، یہ اسلام نے قانون 1400 سال پہلے بنایا ہے. آخر میں انہیں تجربہ کرنے کے بعد اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا. حالانکہ وہ جتنا بھی، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، ہم پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ جو بھی اسلام کا قانون ہے وہ سب سے بہتر ہے. انسانیت کے لیے اس سے بہتر کوئی دوسرا قانون ہو ہی نہیں سکتا. یہ زنا کی سزا جو ہے، رجم کرنا، آپ پائیں گے بے شمار ایسے لوگ جو ایک زمانے میں اس قانون پر نکتہ چینی کر رہے تھے. جب ان کے اپنے خاندان میں اس طرح کے بعض واقعات ہوئے تو انہوں نے عدالت میں جا کر یہ مطالبہ رکھا کہ جو مجرم ہے اس کو پھانسی کی سزا دی جائے. حالانکہ اسی سزا کو کیا کہہ رہے تھے ایک زمانے میں؟ وحشیانہ اور بہیمانہ. حالانکہ خود جب اپنے اوپر پڑا تو اسی سزا کو مطالبہ کر رہے ہیں. اس وقت انہیں وحشیانہ نظر نہیں آتا وہ. تو جو اسلام کا قانون ہے ہم کسی کے ساتھ مقارنہ کرتے ہی نہیں. یہ سب سے اچھا ہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا قانون ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے دل کے اندر استسلام رہے، اطاعت و فرما برداری رہے، بلا چو چرا اس قانون کو ہم تسلیم کریں. یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، لا الہ کے شروط میں سے. 5ویں شرط ہے الصدق المنافی للکذب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق دل سے اس کلمے کا اقرار کرے، صدق دل سے اس کلمے کا اقرار کرے. اس کلمے کے اقرار میں سچا ہو، جھوٹا نہ ہو. اس کلمے کے اقرار میں سچا ہو، وہ جھوٹا نہ ہو. اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے ہے، اس کے شروط میں سے ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. یہ آخری جملہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدق دل سے اگر کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو یہ کلمہ اسے نجات دلائے گا، اور اگر وہ جھوٹا ہو اس کلمے کے اقرار میں تو یہ کلمہ اسے نجات نہیں دلا سکتا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. جو لوگ صدق دل سے کلمے کا اقرار کرتے ہیں وہ بھی جان لے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، وہ بھی یقیناً جان لیں گے، اور وہ بھی جان لیں گے جو جھوٹے ہیں. جو جھوٹے ہیں وہ بھی جان لیں گے. جب اللہ رب العالمین کے سامنے سے پیش ہوں گے تو اس وقت ہر کوئی جو جھوٹا ہو، جو سچا ہو، کہ اپنے اس دعوے کے اندر، اپنی اس گواہی کے اندر، شہادت کے اندر کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، سچا تھا یا جھوٹا تھا، صدق دل سے اس کا اقرار کیا تھا یا حقیقت میں دل کے اندر کسی طرح کا کذب اور جھوٹ موجود تھا. یہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا اور ہر کوئی اسے جان لے گا.
فوصف المؤمنین بأنہم صدقوا ووصف الکفار والمنافقین بأنہم کاذبون. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مؤمنوں کی کیا صفت بیان کی؟ کہ وہ سچے ہیں. اور کافروں اور منافقوں کی یہ صفت بیان کی کہ وہ جھوٹے ہیں. تو سچا ہونا یہ مومن کی صفت ہے اور جھوٹا ہونا یہ منافق اور کافر کی صفت ہے. ایک مومن کبھی بھی اپنے اس دعوے میں، اپنی اس شہادت میں، شہادت اللہ الہ الا اللہ میں جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر جھوٹا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ یا تو کافر ہوگا یا پھر وہ منافق ہوگا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر منافقین کے بارے میں کیا کہا ہے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے دلوں کے اندر مرض ہے. یہ کن کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے؟ منافقین کے بارے میں. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ رب العالمین نے اس مرض کو اور زیادہ کیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر ان کی سزا کیا ہے؟ دردناک سزا ہے. کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ کلمہ کا اقرار تو کرتے تھے اپنی زبان سے، لیکن اس کے اندر جھوٹے تھے، سچے نہیں تھے. تو اس کلمے کے اقرار میں اگر کوئی شخص جھوٹا ہو تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اسے منافق کہا ہے، اسے مؤمن نہیں کہا ہے. تو کلمے کا اقرار کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی میں وہ اس کلمے کے اقرار میں سچا ہو، یہ بھی ضروری ہے. اگر جھوٹا ہوگا تو اللہ رب العالمین نے اسے منافق کہا ہے. فوصفہم بأنہم یکذبون، اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفت بیان کی کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ کہتے ہیں. ولا یصدقون فی دعواہم الایمان، اور جو ایمان کا وہ دعویٰ پیش کرتے ہیں، دعویٰ ٹھوکتے ہیں، اس دعوے میں وہ جھوٹے ہیں، یہ اس دعوے میں یہ سچے نہیں ہے. ولا یصدقون فی دعواہم الایمان، ایمان کے دعوے میں یہ لوگ سچے نہیں ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار فاشترط الصدق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو کوئی بھی بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، صدقا من قلبہ، یہ جملہ محل شاہد ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، صرف اس پر اکتفا اور اس پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے صدقا من قلبہ کی شرط لگا دی کہ اس دعوے میں وہ دل سے سچا بھی ہو. اگر دل سے سچا ہے تو کیا ہوگا؟ الا حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اپنے ایسے بندوں پر جہنم کی آگ کو اللہ رب العالمین حرام کر دیتا ہے. صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر امام بخاری نے خصوصاً کئی مرتبہ ایک قصے کو ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے اسلام کے ارکان کے متعلق اللہ کے رسول سے سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، 5 وقت کی نمازیں ہیں، رمضان مہینے کا روزہ رکھنا ہے، سال میں 1 مرتبہ اگر نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس کے بعد حج کرنا ہے اگر استطاعت ہو تو. اور پہلی چیز کیا ذکر کیا؟ یہ 4 ارکان ہے. پہلا رکن کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہ پہلا رکن ہے. ان 5 ارکان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے جب ذکر کر دیا تو اس صحابی رسول نے، اس اعرابی نے پوچھا کہ حل علی غیرہا، اللہ کے رسول اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ واجب ہے ابھی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا واللہ لا ازید علیہا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے کچھ کم کروں گا.
اللہ کے رسول نے فرمایا افلح ان صدق، افلح ان صدق، اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اس جملے پر غور کریں، ان صدق، کہ اگر اس دعوے میں سچا ہے کہ میں ان ارکان کی پاسداری کروں گا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دوں گا، 5 وقت کی نماز ادا کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، حج کروں گا اگر استطاعت ہو تو، اللہ نے مال دیا ہو تو زکات ادا کروں گا، اس سے نہ کچھ زیادہ کر پاؤں گا نہ کچھ کم کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر سچا ہے اپنے اس دعوے میں تو شخص کامیاب ہو گیا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے اشارہ کرتے ہوئے اس شخص کو کہا کہ اگر کوئی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے جو دنیا میں زمین کے اوپر چل رہا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے، یہ دنیا کے اندر جنتی آپ کے درمیان چل رہا ہے، لیکن شرط کیا لگائی؟ ان صدق، اگر وہ سچا ہے، اگر جھوٹا ہو تو یہ بشارت نہیں، یہ خوشخبری نہیں ہے۔ پتا کیا چلا کہ صرف اس کلمے کا زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، دل سے سچا ہے یا نہیں ہے یہ بہت اہم ہے، اور دل سے سچا ہے یا نہیں ہے یہ کون جان سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی شخص اس کلمے کا اقرار کر رہا ہے زبان سے، ہمارے پاس یہ کوئی آلہ اور پیمانہ نہیں ہے، کوئی ترازو اور میزان نہیں ہے جس سے ہم یہ فیصلہ کر سکے وہ شخص سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ ہمیں اس کے اس اقرار کو قبول کرنا ہے، اگر وہ سچا ہوا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ ملے گا، اس کو وہ جنتی ہوگا، لیکن اگر جھوٹا ہوا تو وہاں پر اس کو کوئی یہ کلمہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے تو اس کا زبان سے اقرار کرنا کافی ہے۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول ایک مد مقابل کو ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے۔ ان کا اپنا خیال ہے کہ اب ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، ٹھیک ہے، زبان سے اقرار کر لیا۔ اس صحابی نے ظاہری حالت سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ اس اقرار میں صادق نہیں ہے، کاذب ہے، سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، صرف موت سے بچنے کے لیے، تلوار سے بچنے کے لیے اس نے کلمہ کا اقرار کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ قتل کر ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر قصہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اقتلتہ وقد قال لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا اقرار جب وہ کر چکے تھے اس کے بعد آپ نے ان کو قتل کیا، بار بار دہراتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے ڈر کر، تلوار کے ڈر سے اس کلمے کا اقرار کیا تھا، سچا نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَهَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَهُ، آپ نے ان کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ اس کلمے کے اقرار میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو سچا ہونا اور جھوٹا ہونا اس کا علم بندوں کو نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اگر کوئی لا الہ کا اقرار کرتا ہے تو ہم قبول کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دل کا مالک ہے نا۔ اللہ رب العالمین کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے صحابہ اکرام اگر انہیں کسی عمل میں کوتاہی ہو جاتی تو اپنے اوپر ان کو ڈر ہونے لگتا کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، اس کلمے کے اقرار میں سچا تو ایسا نہیں کہ میں جھوٹا ہوں، سچائی کے ساتھ اس کلمے کا اقرار میں نے نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے اپنے نفس پر منافق ہونے کا انہیں ڈر لگنے لگتا اگر عمل میں کوتاہی ہو جاتی۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا، نام تھا حنظلہ۔ اللہ کے رسول نے اپنے اس صحابی کے بارے میں پوچھا کہ یہ حنظلہ کچھ دنوں سے دکھائی نہیں دے رہے درس کے اندر۔ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر
کوئی شاگرد درس میں حاضر ہو رہا ہو اور کبھی غائب ہو جائے تو ان کے بارے میں استاد کو خیال رکھنا چاہیے تاکہ کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جائے. یہ شاگرد کا استاد کے اوپر حق ہے. اسی وجہ سے میں ایک جانبی چیز ذکر کر دوں. یہ فتح الباری آپ جانتے ہیں؟ فتح الباری صحیح بخاری کی سب سے عمدہ شرح، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس کے ایک حصے کی تحقیق کا موقع ملا تھا اپنے پی ایچ ڈی کے رسالے میں. یہ جو شرح ہے حافظ ابن حجر کی، وہ ایک دن دو دن کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے. مسلسل 38 سال انہوں نے اس کتاب کی شرح میں لگایا ہے، صحیح بخاری کی شرح میں 38 سال. اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ اپنے شاگردوں کو املا کرواتے، اور مجلس کے اندر ایک شاگرد تھے ابن خضر رحمہ اللہ، وہ قاری ہوتے، وہ پڑھتے، جتنا پڑھایا ہے لکھایا ہے پھر وہ پڑھتے سنتے، پھر مناقشہ ہوتا کہ کہیں پر کوئی غلطی ہو تو ابھی اصلاح کر لی جائے. ابن خضر رحمہ اللہ یہ جب تک حاضر نہ ہو جاتے مجلس میں، حافظ ابن حجر بیٹھے رہتے، گھر سے بلا کر لانے کے لیے کہتے کہ ان کو بلا کے لائیں، آ جاتے تب شروع کرتے پڑھانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں سے مجلس میں غائب ہیں، پوچھا کہ ذرا ان کے بارے میں پتا کرے کہ کہاں ہیں، حاضر کیوں نہیں ہو رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی راستے میں. پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، آپ اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ نافق حنظلہ. اللہ اکبر، ہماری کیا حالت ہوگی. یہی جملہ انہوں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ منافق ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں ہم جب ہوتے ہیں، اللہ کے رسول جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، شریعت ہمیں سکھاتے ہیں، اس وقت دل کی جو کیفیت ہوتی ہے بیان سے باہر ہے. اور یہ حقیقت ہے، علمی مجلسوں کے اندر دل کی جو کیفیت ہوتی ہے عام وقتوں میں وہ کیفیت نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہ عبادت ہے، ہم جو یہاں پر حاضر ہوئے ہیں ابھی عبادت ہے. یہ اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں جب ہم ہوتے ہیں تو دل کی الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب گھر آ جاتے ہیں بچوں کے درمیان کیا کہتے ہیں کہ اپنے اس میں تجارت میں مشغول ہو جاتے ہیں، زراعت میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو دل کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. تو یہ تو نفاق ہی ہے. اس وجہ سے مجھے یہ لگنے لگا کہ میں تو منافق ہوں، میں نے اللہ کے رسول کی مجلس ہی ترک کر دی، اس وجہ سے میں حاضر نہیں ہوتا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نفاق ہے تو یہی حالت میری بھی ہے، میں تو اس حالت سے جدا نہیں ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی منافق ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے افضل شخص، اپنے نفس اور نفاق کا ڈر ہے ان کو کہ کہیں یہ کلمہ جو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ دعوے میں جھوٹا ہوں، سچا نہیں ہوں. اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ سچا ہونا یہ شرط ہے کلمہ لا الہ کی، صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے. ورنہ یہ صحابی رسول اپنے نفس پر نفاق کا ڈر نہیں کرتے، زبان سے اقرار کر رہے تھے اور دل میں مطمئن تھا، لیکن اس کے باوجود نفاق کا ڈر ہو رہا ہے. دونوں صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، پریشان حال ہیں، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا قصہ بیان کیا کہ ہمارے دل کی یہ حالت ہے، آپ بتائیں کہ اس وقت ہم اب کیا کریں. اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ یہ حقیقت میں ایمان کی کیفیت یہی ہے، ایمان کے اندر کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے. اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ میری مجلس میں میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہاری جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، دل کی حالت ہوتی ہے، اگر اپنے گھر میں جانے کے بعد بھی یہی حالت رہے تو فرشتے آ کر راستوں میں تمہیں مصافحہ کریں گے. اللہ اکبر. ولیکن ساعتا وساعتا یا حنظلہ، یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہ سکتی، بسا اوقات تھوڑے تھوڑے وقتوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے. اس لیے یہ نفاق نہیں ہے، لیکن اس میں غور کرنے والی چیز کیا ہے کہ سچا ہونا اس کلمے کے اقرار میں بنیادی شرط ہے. اگر انسان سچا نہ ہو، جھوٹا ہو، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. تو اس کلمے کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ شخص سچا ہو. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ کوئی بھی شخص جو اس کلمے کا اقرار کرے صدقا من قلبہ، سچے دل سے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک کلمہ اسے جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے جہنم کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا۔ یہ فضیلت جو ہے لا الہ الا اللہ کے تعلق سے، کہ اگر سچے دل سے کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے تو اس پر جہنم کیا ہے؟ حرام ہے، وہ شخص جہنم نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث فضیلت کی حدیث ہے، وعد کی حدیث ہے۔ اسی کے بالمقابل آپ کو بعض ایسی حدیثیں ملیں گی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، غور سے سنیں اس مسئلے کو۔ دو بڑی گمراہ جماعتیں اس طرح کی حدیثوں سے گمراہ ہو گئی ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر وارد ہے، اس کی صحت میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گمراہ فرقہ ہے مرجیہ کا، جس کا نام ہے مرجیہ، اس طرح کی حدیثوں کو اپنے موقف کے لیے دلیل بناتی ہے، اور کیا کہتی ہے کہ اگر کسی نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اس کے بعد چاہے جتنا بھی گناہ کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اوپر جہنم حرام ہے۔ اگر بظاہر دیکھیں گے تو حدیث کی عبارت وہی ہے کہ اگر کسی نے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اگر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے دل سے گواہی دیتا ہے تو اس پر جہنم حرام ہے۔ حدیث کی عبارت تو بالکل وہی ہے جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس طرح کی حدیثوں سے انہوں نے کیا سمجھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کر لینے کے بعد انسان چاہے کتنا ہی گناہ کیوں نہ کرتا پھرے، چاہے زنا کرے، چاہے شراب پیے، چاہے چوری کرے، ڈکیتی کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جنت جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی کے بالمقابل ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا خوارج اور معتزلہ کا، بالکل اسی کے بالمقابل، انہوں نے بھی حدیث سے ہی دلیل پکڑی، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، جس طرح کی یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے وہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ چاہے آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو سچے دل سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، چوری کر لیا، ڈکیتی کر لی، زنا کر لیا، شراب پی لیا، اب آپ کا ٹھکانہ فقط جہنم ہے، اب جہنم سے نکل نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! دیکھیں، دو سرے پر دو، ایک فرقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ سچے دل سے آپ نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ کا تو اب آپ کے لیے جہنم حرام ہے، جہنم جا ہی نہیں سکتے آپ۔ اور دوسرا فرقہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، مثلا زنا ہے، چوری ہے، شراب پینا ہے، تو آپ کے لیے جہنم حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ آپ کو جنت حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ آپ کو جہنم میں ہی رہنا ہے۔ کیا دلیل دیتے ہیں؟ دلیل دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ یہ حدیث بھی صحیحین کے اندر ہے، بخاری اور مسلم کے اندر۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مؤمن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مؤمن نہیں ہوتا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، شراب پینے والا شراب پیتے وقت مؤمن نہیں ہوتا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ایسا لگ رہا ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے، چوری کرنے کی وجہ سے، زنا کرنے کی وجہ سے ایمان سے انسان کیا ہوتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ کا، اب اس کے بعد جہنم اس پر حرام، چاہے جو بھی گناہ کرتے پھرے۔ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ اس طرح کی حدیثوں کو سمجھنے کے لیے جو فضیلت کے تعلق سے ہو یا وعید کے تعلق سے ہو، سلف صالحین کے منہج کو جاننا ضروری ہے۔ یقیناً یہ لا الہ الا اللہ کی عظیم فضیلت ہے کہ اگر سچے دل سے کسی نے اقرار کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے اوپر جہنم حرام ہے، یقیناً یہ فضیلت ہے۔ لیکن کب؟ جب وہ لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کرنے کے بعد اس کے تمام تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہو، اور اس کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا نافرمانی نہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے نافرمانی کی تو یہ گناہ کے درجات ہیں، جب تک شرک کا ارتکاب نہ کر لے، کفر کا ارتکاب نہ کرے،
وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہی باقی رہے گا لیکن گنہگار ہوگا، فاسق مسلمان ہوگا، وہ کامل مسلمان کامل مومن نہیں ہوگا۔ آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے جب اس کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا، اس کا احسان ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے گناہوں کی سزا اسے نہیں دی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسی طرح فضل و احسان کا معاملہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو اس کے گناہ کے بقدر جہنم میں داخل کرے، لیکن اگر جہنم میں داخل کیا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، ایک نہ ایک دن اسے جنت میں ضرور اللہ رب العالمین داخل کرے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل بھی صحیحین کے اندر موجود ہے، شفاعت والی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اپنا سر اٹھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر بات سنی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول اپنے امت کے ان گنہگار بندوں کے لیے جو جہنم میں جا چکے ہیں ان کے لیے شفاعت کریں گے، اور اللہ کے رسول کی شفاعت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ جو جہنم میں جا چکے تھے، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ اگر سچے دل سے اس نے کلمہ کا اقرار کیا ہے، گرچہ اس کے بعد گناہوں کا ارتکاب شیطان کے چکر میں پڑ کر اس سے ہو گیا ہے، تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے، اسے سزا ہی نہ دے۔ اور اللہ رب العالمین سے ہم اسی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ فضل و احسان کا معاملہ کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو سزا دی تو یہ اس کا عدل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو سزا دی تو یہ اس کا کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا، عدل ہوگا۔ اور کسی کو اللہ نے اگر سزا نہ دی، کوئی بندہ ایسا ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ ہر بندہ گنہگار ہے، ہر بندہ گنہگار ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا نہیں دی تو یہ اس کا فضل اور احسان ہے، اور اگر اس نے اللہ نے اگر کسی کو سزا دی تو یہ اس کا عدل ہے، انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کس چیز کا سوال کریں گے؟ انصاف کا یا فضل و کرم کا؟ فضل و کرم کا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ سے عدل کا سوال نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ فضل و کرم کا سوال کرنا چاہیے۔ عدل کا اگر ہم نے سوال کیا تو ہر کوئی پھنس جائے گا، اس لیے ہمیشہ اللہ سے فضل و کرم کا سوال کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سے قوت بصارت چھین لی کیونکہ ہم کوئی غلط چیز دیکھ رہے تھے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے پیر ٹوٹ گئے کیونکہ ہم کسی گناہ کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک مہلت دے رہا ہے کہ بندے توبہ کر لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ گناہ تم سے سرزد ہو گیا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ تو یہ ہے صدق جو کہ ضروری ہے۔ اگر صدق نہ ہو، کذب ہو، وہ اس کلمے کے اقرار میں سچا ہی نہ ہو، دنیا کے اندر تو تلوار سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن آخرت کے اندر آپ نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین دل کا مالک ہے۔ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بارے میں نہیں جان سکتا؟ تو اللہ رب العالمین دل کی کیفیت کو جانتا ہے، حقیقت ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے ایمان پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت بڑا مومن ہوں، متقی ہوں۔ صحابہ اکرام اپنے نفس پر خوف کھاتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو چکے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اور کبھی گناہ اگر سرزد ہو جائے فوراً جتنی جلدی ہو سکے اللہ کی طرف پلٹ کے آنا چاہیے۔ اب یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے، 5 منٹ کا بریک لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آخری سے